جائے گی۔ ہر چیز کے لیے موت ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، باقی ایک اللہ کی ذات رہے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جب اللہ جل جلالہ و منوالہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سب لوگوں کی ارواح کو لے لے گا اور سارے مخلوق جتنے ہیں سب انتقال کر جائیں گے، تو کوئی بھی دنیا میں جاندار باقی نہیں رہے گا۔ جاندار سے مراد جانتے ہو نا، یہ جو سانس لینے والا ہے، چاہے چونٹی ہے، چاہے مچھر ہے، چاہے جاندار پرندہ ہے، چاہے درندہ ہے، سب ختم ہو جائے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان، سب فانی ہو جائے، تو کون رہ جائے گا؟ ایک اللہ جل جلالہ کی ذات عالی رہ جائے گی، اور ایک جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام رہ جائے گی۔ تو اللہ پاک جل جلالہ وعم نوالہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے بتاؤ اب دنیا میں کون باقی رہا؟ تو جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ جل جلالہ میں اور آپ کی ذات باقی۔ فرمایا تم بھی مر جاؤ، تو حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ کون باقی رہے گا؟ ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ جل جلالہ۔ تو اللہ پاک پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی؟ ہم کہتے ہیں نا بادشاہ ہے، فلاں ملک کا بادشاہ ہے، فلاں علاقے کا بادشاہ ہے، فلاں علاقے کا مالک ہے۔ کہتے ہیں میں اس علاقے کا بڑا ہوں، میں ہی اس علاقے کا ذمہ دار ہوں، میں یہ طاقت رکھتا ہوں، میں یہ کرنے والا، میں کرتا ہے آدمی، لیکن وقت موت آتی ہے سب ختم۔ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی؟ موت آتی ہے نا تو آدمی کے سارے مستیاں ختم، آدمی کے سارے خواہشات ختم، ساری لذتیں ختم۔ اللہ پاک کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود ہی اللہ جواب، للہ الواحد القہار۔ آج ایک ہی اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب، انہوں نے اپنے کتاب فضائل صدقات، عبرت سے بری ہوئی کتاب ہے، پڑھو تو آپ کو دنیا کی حقیقت، بلکہ خزانہ ہے، خزانہ۔ یہ فضائل اعمال، یہ زندگی میں انقلاب لانے والا، فضائل صدقات یہ دنیا کی حقیقت کھولنے والا۔ یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی چیزوں کی حقیقت کیا ہے، یہ آپ پر کھلے گی، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، مطالعہ میں لانا چاہیے۔ ہم روز فضائل صدقات سے بھی ایک حصہ ترتیب سے پڑھتے ہیں گھر میں، فضائل اعمال کے ہر جز سے تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ فضائل اعمال پہ میں نے پچھلے اتوار کو آپ کو واقعہ بھی سنایا کہ جھگڑا ہوا، جج صاحب نکاح کتاب لاؤ، گھر لے گئے، وہ کہیں سفر پہ گئے، جب آئے تو گھر کی زندگی بدلی ہوئی۔ تو فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث صاحب قطب الاقطاب، یہ قطب الاقطاب میں اس لیے کہتا ہوں، یہ میں نے آپ کو سنایا، ان کو
یعنی شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نے تمہیں قطب الاقطاب بنایا. قطب الاقطاب سارے اولیاء کا سردار. تمہیں قطب الاقطاب بنایا اور تمہیں اس کو چھپانا نہیں، اعلان کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، اس لیے میں قطب الاقطاب کہتا ہوں. تو حضرت اور قطب الاقطاب کیوں نہیں ہوں گے؟ آج ان کو کتنا اس کے قبر کو ثواب ملتا رہے. یہ فضائل اعمال کتنی پڑھی جاتی، فضائل صدقات کتنی پڑھی جاتی، یہ سارا ثواب. اور زندگی انسانوں کی جو بدلی اس سے اور بدلتی رہتی، یہ سارا ثواب کہاں جائے گا؟ یہ ان کو نام ہے. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے. ایک فرمایا ولد صالح یدعو له، نیک صالح اولاد ہو جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے. نیک صالح اولاد. آج لوگ اپنے اولاد کو کیا بناتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ نیا فیشن، یہ اس کو انگریزی کا لفظ بچپن سے سکھاتے ہیں. ارے اس کو دین سکھاؤ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد کام آئے گا. اگر دنیا میں یہ بہت بڑا کوئی دنیا کے لحاظ سے عہدے کا مالک ہو گیا، دین سے ناواقف ہے، نماز مسجد سے ناواقف ہے، نہیں جانتا ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد یہ کیا بنے گا؟ آپ کو کیا ملے گا قبر میں؟ یہ تو وبال ہوگا، مصیبت ہوگی. اپنے اولاد کو بچپن سے دین سکھاؤ، دین پر لگاؤ. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے وہ نیک عمل کرے گا، آپ کے لیے ثواب پہنچتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہوگا اس کے ہر عمل میں آپ کے لیے صدقہ. ہم میں جب یہاں چھوٹا آیا، آپ کو ایک واقعہ، یہاں ایک وکیل تھے، 1961 میں آیا، تقریباً 9-10 سال کا تھا، 9 سال 10 میں، 61-51 کی پیدائش میں، تو میں چھوٹا تھا. یہاں ایک وکیل صاحب تھے، عثمانی صاحب، وکیل احمد عثمانی. وہ اس کی 3 بیویاں تھی، اولاد نہیں تھی. والد صاحب کو کہا میرے کو بارے میں، اس بیٹے کو میرے حوالے کر دو، تم کوئی مولوی بناؤ گے مسجد کے ٹکڑے کھائے گا، میں اس کو دنیا کی تعلیم دوں گا، بڑے عہدے وکیل بنا دوں گا، LLB بنا دوں. والد صاحب نے فرمایا میں نے اللہ پاک سے عہد کیا ہے کہ مجھے اللہ اولاد دیں گے تو میں اس سب کو عالم بناؤں گا، اور ساتھ اتنا یقین عزم کہ اگر میرے اولاد دنیا میں کچھ نہیں ملا، ان کو مسجد میں جھاڑو کا کام مل گیا، جھاڑو دیتے رہے، اذان دیتے رہے، دنیا کے عہدے تعلیم نہیں سیکھا، میں نے اللہ سے عہد کیا لیکن اذان ہوگی 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد جب ہاتھ اٹھائیں گے تو کہتے ہیں اللہ میرے والدین کی مغفرت، ہم ابھی بھی دعا کریں تو یہ میرے قبر میں کام آئے گا. اور عثمانی صاحب اتنا میرا بھی حیثیت ہے، میں بھی دنیا کی تعلیم دے سکتا، لیکن یہ اگر ایک دنیا کا بہت بڑے عہدیدار بن گیا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا، مسجد کو نہیں پہچانا، تو میں تو قبر میں چلا جاؤں گا، میری اولاد کی بدعمالیوں کی سزا مجھے وہاں ملی. تو آج ان کو ملتا رہے گا. ہمارے یہ ٹوٹے پوٹے اعمال ہے، لیکن ان کی قبر میں انشاءاللہ یہ ثواب جاتا رہے گا. تم حدیث شریف میں آتا ہے 3 چیزیں مرنے کے بعد انسان کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے. پہلے نمبر پر فرمایا ولد صالح یدعو له، نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی. نیک صالح اولاد تو دعائی کرتی ہیں اپنے ماں باپ کی.
بد دعا تو نہیں کرتی۔ تیسرا فرمایا صدقۃ جاریہ، دوسرا کوئی ایسا صدقہ چھوڑ دے جو جاری ہے، مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، کوئی خانقاہ بنا دے، کوئی مسافر خانہ بنا دے جس سے لوگ غریب آ کے فائدہ اٹھاتے رہے، کوئی سبیل بنا دے، کوئی کنواں کھود دے، کوئی بھی نیکی کا ایسا کام جو چلتا رہے، صدقۃ جاریہ، جو جاری ہو مرنے کی بات۔ اور تیسرا فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ دے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ جو کتابیں لکھے، مدرسہ بنا کر علماء بنائے، یہ اس کو ثواب مرنے کے بعد ملتا رہے۔ اب میرے شیخ بن نوری دنیا سے چلے گئے، مگر آج ان کے مدرسے کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، ان کی قبر میں ثواب جا رہا ہے۔ خیر یہ بیچ میں بات آ گئی تو فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، یہ فضائل صدقات کون سے؟ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، یہ اس میں جائے۔ اس پر میں نے یہ ساری لوگ اس سے آج فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی کتابوں سے۔ یہ علم جس سے نفع اٹھا رہے، یہ ثواب کہاں جا رہا ہے؟ یہ حضرت شیخ کی قبر کو جا رہا ہے۔ تو اس میں واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے محل بنایا اور اس میں دنیا بھر کی چیزیں، میں یہ اس پہ عرض کر رہا تھا، واقعہ موت آتی ہے ساری مستیاں ختم۔ تو یہ محل بنا کر اس میں دنیا بھر کی ساری نعمتیں رکھ دی، اور ساری نعمتیں رکھنے کے بعد اس نے اس کا ایک خوشی کا دن منایا۔ مسلمان کی خوشی کا دن کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ وہ کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ مذاق نہیں حقیقت ہے۔ جہاں کوئی بات آ جائے مسجد، تو مولوی اور دیندار کا جشن کیا ہے، خوشی کیا ہے؟ ہماری عید کیسی ہوتی ہے؟ میں عید پہ ہمیشہ یہی بیان کرتا ہوں کہ ہماری خوشی کا دن بھی ابتدا اللہ کے سامنے جھکنے سے، اور موت کا بھی۔ ابھی دیکھو جنازہ ہے، اس کی ہم نے ابتدا کہاں سے کی؟ نماز پڑھی۔ یہ ہمارے پرانے مقتدی تھے، بڑے بیچارے پابند نمازی، کئی سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اخیر عمر میں اہلیہ کا انتقال ہو گیا، کہتے دوسری شادی کر تاکہ میری خدمت کرے۔ اب گئے، چلے گئے دنیا سے۔ جو عمل نہیں کیا وہ کام آئے گا، باقی تو سب ختم۔ تو ایسا ایک محل بنایا جس میں دنیا بھر کی ساری نعمتیں رکھ دی، اور ایک دن اس کا جشن منایا۔ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ مومن کی خوشی الگ، کافر کی خوشی منانے کا دن الگ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو جمع کرتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، محفل رقص و سرود مناتا ہے، اس کی خوشی ہے۔ اور مومن کی، وہ تو مسجد میں دوڑتا ہے، وہ جاتا ہے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اے مولا مالک تو نے نعمت کی، تو نے فضل کیا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ جانتا ہے نا کہ شکریہ کس کا ادا کروں، خوشی کس کے سامنے اظہار کروں؟ جس مالک نے مجھے نعمت دی، میں اسی کے سامنے خوشی کا اظہار۔ اور ہم سمجھتے ہیں میرا ہے تو اپنا جشن منا رہے ہیں، ناتے جگہ۔ مومن تو کہتا ہے میرا کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں، سب کچھ تیرا۔ ہمارے، میں سناتا تھا، میں صاحب کو سنایا اس سے پہلے کہ ہمارے بھائی امین جو کراچی کے پہلے امیر تھے،
وہ عبد کا معنی کیا کرتے ہیں؟ عبد بندہ، ہم سب بندے ہیں نا اللہ کے، ہم سب ایمان ہیں. وہ معنی عبد کا کیا کرتے ہیں؟ میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ سب کچھ دے رہا. میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں خود بھی کچھ نہیں، میرے کوئی حیثیت نہیں. مالک جو چاہے میرے ساتھ کر لے. اور میرا کچھ نہیں، یہ جو کچھ ہے یہ میرا نہیں ہے، اللہ سب کچھ دے رہا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ جشن منایا، خوشی منائی اس محل کا، اور اس کے اندر ایک تخت رکھا، اس پہ بڑے تکبر و غرور سے بیٹھ گئے. تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو خادم دوڑتے ہوئے گئے. یہ اپنی مستی میں دل میں سوچ رہا تھا میں نے ایسا محل بنایا ہے کہ میرے خاندانوں تک، نسلوں تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. یہ اپنا دماغ میں سوچ رہا ہے، محل کو کچھ ہو رہا ہے. تو فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب خادم دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا، بولا تمہارے مالک سے ملنا ہے. انہوں نے کہا ہمارا مالک اس وقت تم سے نہیں ملے گا، تیرے فقیر سے. وہ اپنے خوشی میں مت، دروازہ بند کر دیا. اس نے پھر زور سے کھٹکھٹایا. خادم پھر دوڑتے ہوئے گئے، بولا جاؤ دیکھو اس کو سزا، یہ کون بدماش ہے. وہی فقیر کھڑا ہے، پھٹے پرانے کپڑے. کہا تمہارے مالک سے ملنا ہے. انہوں نے دروازہ بند کرنا چاہا، اس نے زور سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا. اور اندر داخل ہو کر سیدھا اس کے پاس گیا جو تخت پہ بیٹھا ہوا اپنے مستی اور خوشی میں. اس کے سر کو نیچے کیا، کان میں کہا میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا. میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. اللہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ یاد کرو لذتوں کو ختم کرنے والی موت. یہ موت کیا ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرتی. ابھی مجھے پتہ لگ جائے کہ مجھے 1 گھنٹے کے بعد مرنا ہے، ساری خوشیاں ختم، چہرے پہ رونق ختم. آپ کو پتہ لگ جائے سب ختم، مستیاں ختم. آپ کو مکان بھول جائیں گے، دکان بھول جائیں گے، گاڑی بھول جائیں گے، بیوی بچے بھول جائیں گے. آپ کو اپنا غم فکر لگ جائے گا. اس لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السم، بہت لمبے خاموش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خاموش ہیں، اور کبھی آپ نے قہقہا نہیں لگایا، زور سے آواز. میں نے بے عرض کی نا، ہنسنے کی 3 قسمیں. ایک ہے مسکراہٹ، تبسم اس کو بولتے ہیں. ایک ہے ضحک، یعنی جس میں دوسرا آدمی آواز سنے. ایک ہے قہقہا جس میں دوسرے خود سنے. تو ضحک میں خود سنے، اور مسکراہٹ میں خالی چہرے پہ خوشی کے اثار. اور قہقہا پڑوس والا بھی سنے. آپ نے ساری زندگی کبھی قہقہا نہیں لگا، یہ غفلت کی نشانی. تو کیسے لگائے؟ یہ سارے مناظر آپ کے سامنے تھے، جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، اس کے مناظر بھی سامنے. تو جب اس مالک مکان نے یہ سنا یہ تو میری روح قبض کرنے ایسے حاضر، خدا کی دی مجھے اتنا مہلت دے دے کہ میں اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر لوں. ملک الموت نے کہا اللہ نے بہت مہلت دی تھی، اب مہلت کوئی نہیں، اب مہلت کوئی نہیں ہے. تو اس نے مال کو مخاطب کیا، ارے بدبخت کمبخت، تو نے مجھے غفلت میں رکھا. جب کچھ نہیں بن پڑا تو اپنے مال کو مخاطب. مال کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا بدبخت کمبخت تو ہے، ہمیں تو اللہ نے تیرے ہاتھ میں دیا تھا، تو جیسے استعمال کرتا، تو نے خود ہمیں ناجائز کاموں میں استعمال کیا.
ہمیں غلط کام میں استعمال کہتے ہیں یہ بانسری جو بجتی ہے یہ بجتی نہیں، یہ روتی ہے، آواز بجتی بانسری، کہ میں کہاں استعمال ہو رہی ہوں، اس لیے اس کے رونے کی آواز میں وہ درد بھرا ہوا ہے، درد بھرا۔ تو جب یہ ابھی اس بات میں لگا ہوا تھا، ماں کو لعنت کر رہا تھا، ادھر اس نے روح قبض کر لی اور درام سے اپنے تخت سے نیچے گر گیا اور ساری خوشی ختم۔ تو میرے دوستو بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مستیاں، یہ خوشیاں، اور یہ آدمی جو دنیا میں کہتا ہے میری چیز میری چیز، ابن آدم گر گدائی ور سلیمانی چی سود۔ مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ابن آدم گر گدائی ور سلیمانی چی سود، در جہان بے وفا دائم نہ مہمانی چی سود۔ اے ابن آدم اگر تجھے خدا فقیر رکھ دے یا تجھے بادشاہ بنا دے تو کیا ہوا، در جہان بے وفا دائم نہ مہمانی چی، اس بے وفا دنیا میں تجھے رہنا ہی نہیں ہے، نہ تیری فقیری رہے گی نہ تیری امیری رہے گی۔ تو میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جنازے، یہ حالات ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ انسان تجھے اس دنیا سے جانا ہے، رہنا نہیں ہے، اس میں کہیں غفلت میں پس نہ جائے، پس گیا تو پس گیا، دلدل میں گھس گیا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمارا ہر قدم ہمیں قبر کی طرف قریب لے جا رہا ہے، ہمیں آخرت کی طرف لے جا۔ ہم کہہ رہے جوان بن رہا ہے، جوان نہیں بن رہا ہے، اس کی عمر کی گٹھ رہی ہے، گٹھ رہی ہے۔ غافل تجھے گڑیال یہ دیتی ہے منادی، غافل تجھے گڑی، اب ختم ہو گیا، اب تو سارا یہ آٹومیٹک اور یہ بجلی والی، پہلے ایک گڑی آتی تھی، پہلے ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھی ہے مسجد، اس کا نیچے وہ لٹکا ہوتا تھا، وہ کٹ 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 کرتا، چابی سے بھرا جاتا۔ تو وہ شاعر کیا کہتا ہے، غافل تجھے گڑیال یہ دیتی ہے منادی، گردون گڑی عمر کی ایک اور گٹھا دی۔ یہ جو کٹ کٹ کہتے ہیں، یہ کٹ کٹ نہیں کہتے، کہتے ہیں گٹھا دی گٹھا دی گٹھا دی۔ شیخ الحدیث نے اس کی تشریح یوں، تو یہ عمر ہماری گٹ رہی ہے، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس آنے والے منزل کے لیے کیا تیار کیا۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، خالی ہاتھ ہے، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، وہاں ساری زندگی پچھتائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس دنیا میں کچھ اس کے لیے تیاری کر لی، پہلے سے تیار رہے، کہتے ہیں نا مومن پہلے سے تیار۔ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے مہلت دے دو، اور حج شیخ نے پھر یہ بھی لکھا، ایک اللہ والے کے پاس گیا، کہا میں آیا ہوں تیری روح قبض کرنے کے لیے۔ اس نے کہا جلدی قبض کر لو، جلدی قبض کر۔ کہا تیری کوئی تمنا ہے؟ برو کوئی تمنا نہیں، میں تو 40 سال سے تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کی آخری ایام میں فرمایا اللہ اس انداز سے کب مجھے تو نکالے گا، دنیا کی اس زمانے بیت الخلا اس کو سنڈاس بولتے، یا اللہ اس دنیا کی سنڈاس سے کب تو مجھے نکالے گا اور آخرت کی اس نعمتوں سے بری ہوئی زندگی کی طرف کب لے جائے گا۔ تو صلی اللہ علیہ نے کیا کہا، جلدی کرو جلدی کرو۔ میں تو اس نے کہا تیری کوئی تمنا ہے؟ کہا میری سب سے بڑی یہی تمنا ہے کہ میری روح جلدی قبض ہو جائے اور میں اس دنیا کے قید خانے سے، یہ جو سنڈاس ہے یہ سب گندگی کا بھرا ہوا، میں اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو میرے دوست بزرگوں، فانی دنیا ہے، اس فانی دنیا میں ہمیں اپنے مرنے کی بات کے لیے تیاری کریں، اللہ نے بھیجا اس کے لیے۔ اس لیے اللہ کیا، اللہ جل جلالہ فرما کل من علیہا فان، جو کچھ ہے اس زمین پہ سب فنا ہونے،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، تیرے رب کا کی ذات با وجہ مانا ذات، چہرہ بول کر ذات منائے، بڑے عزت و اکرام والے۔ تو میرے دوستو، مگر یہ سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ یہ ایسے ذکر کی محفلوں میں، اللہ والوں کی صحبت میں آئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارا یہ سویا ہوا کھویا ہوا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے۔ ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ، دونوں آنکھیں بند کر دو، دونوں ہونٹ ملا لو، سانس کو ناک سے لو، دل کے اندر جوڑ کے پستان سے لوں گا نیچے پہلو کی طرف ہے۔ یہ دل کے اندر خیال کیجئے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ و منوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے، سلسلہ عالیہ نقشبندی کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے، اس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ